سورہ طارق جو ہے یہ بنیادی طور پر مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے پہلے۔ جو ہجرت سے پہلے قرآن نازل ہوا اس کو مکی قرآن یا مکی صورتیں کہتے ہیں۔ ہجرت کے بعد قرآن مقدس نازل ہوا اس کو مدنی صورتیں یا مدنی قرآن کہتے ہیں۔ تو سورہ طارق جو ہے یہ 1 رکوع اور 17 آیات پر مشتمل ہے۔ طارق کا لفظ جو ہے یہ قرآن پاک کی سورہ طارق کی پہلی آیت میں ہے، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی۔ وما ادراک ما الطارق، اب طارق کا لفظ استعمال کر کے اگلی ہی آیت میں اس بات کا ذکر کیا، تمہیں کیا پتہ یہ طارق کیا ہے؟ جس طرح القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے، کھڑکھڑانے والی تم کیا جانو وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ تو قرآن پاک کا جو انداز ہے، اور بالخصوص جو مکی صورتیں ہیں، کیونکہ اہل مکہ کو بلکہ سارے اہل عرب کو اپنی فصاحت اور بلاغت پہ بڑا ناز تھا، اور وہ سمجھتے تھے جیسا ہم کلام کر سکتے ہیں دنیا میں کوئی قوم اس کی استعداد نہیں رکھتی اور کوئی ہماری ہم پلہ نہیں ہے۔ لہٰذا اہل عرب کے علاوہ باقیوں کو وہ غیر عربی نہیں بلکہ اجمی کہتے تھے۔ اجمی میں نے گونگے، یعنی ایسا انسان جس کے پاس کلام کرنے کے لیے وہ تشبیہات نہ ہوں، وہ استعارے نہ ہوں، وہ قوت نہ ہو، وہ فصاحت نہ ہو، وہ بلاغت نہ ہو، وہ معنی کی گہرائی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مکے میں صورتیں نازل کی وہ اہل عرب کا پہلے تو اس زوم جو ہے اس کا بانڈا ہی پھوڑ دیا، اس کی حقیقت بیان کر دی کہ انسانی کلام جس مرضی درجے تک چلا جائے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کا دنیا کا کوئی کلام مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بے شک بلکہ سورہ بقرہ میں یہ ساتھ چیلنج بھی کیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، کیونکہ مکے میں 3 بنیادی موضوعات تھے جس پہ زیادہ فوکس کیا گیا۔ ایک تو قرآن پاک کی حقانیت، اور دوسرے نمبر پر عقیدہ توحید، اور تیسرے نمبر پر جو آخرت کا تصور ہے، جواب دہی کا جو ایک قرآن پاک کے اندر پورا کانسیپٹ دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو قرآن مقدس کی جو حقانیت ہے، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت اور اس کے اندر جو مفاہیم اور معنی کی گہرائی ہے اور اس کے اندر جو وسعتیں ہیں، اس حوالے سے چیلنج کیا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے نعوذ باللہ گڑھتے ہیں، تو چلو تم بھی کوئی گڑھ کے لے آؤ، کوئی ایک صورت بنا لو۔ پھر خود ہی کہا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تم ایسا نہیں کر سکتے، قیامت تک نہیں کر سکو گے، تو پس اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسانوں اور پتھروں کا بنا دیں گے۔ تو یہ سورہ طارق کے پہلی ہی آیت میں والسماء والطارق، قسم آسمان کی اور رات کو طلوع ہونے والے کی، نظر آنے والے کی، چمکنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، تمہیں کیا پتہ یہ چمکنے والی، یہ رات کو نمودار ہونے والی کیا چیز ہے، کون سی ذات ہے؟ اس سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ پورا مکہ، پورا عرب بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ گٹا ٹوپ اندھیروں میں تھی، کفر کے، شرک کے، گمراہی کے، ضلالت کے، اور جہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، جہاں پہ جو ہے کوئی مرکزی حکومت نہیں، کوئی معاشی استحکام والی کیفیت نہیں، کوئی معاشرتی نظام نہیں، اور پورا خطہ عرب جو ہے وہ اللہ کے سوا جس کو بھی غیر خدا کو پوجا جاتا تھا، وہ پورا خطہ عرب کے اندر سب کی پوجا ہوتی، انسانوں کی، بتوں کی، پتھروں کی، شجر و حجر کی، مظاہر فطرت کی، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی۔ تو اس گٹا ٹوپ کفر اور شرک، طریقی اور ضلالت گمراہی کے اندھیروں میں جس طرح رات کی تاریکی میں چاند نمودار ہوتا ہے، ستارے چمکتے ہیں، تو اسی
گمراہی کے ماحول میں اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روشن سورج اور چاند کی طرح اللہ کریم نے نمودار کیا، بلکہ قرآن میں یہ بھی اس بات کا بھی ذکر کیا ہوا سراجا منیرا، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ایک روشن چراغ ہیں، سورج کی طرح ہیں۔ تو سورت کے ابتدا میں ہی تمثیلی انداز اختیار کیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ۔ تو اس میں بنیادی طور پہ 3 اہم موضوعات ہیں جن کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا گیا۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک کی حقانیت پہ دلائل دیے گئے کہ دیکھو یہ نبی ہے، نبی امی، تم جانتے ہو کوئی اس کا استاد نہیں، کسی ادارے سے اس نے علم اور تعلیم حاصل نہیں کی، تو اس کی یہ فصاحت، اس کی بلاغت اور اس نے جو علوم اور جو کائنات کے دقیق حقائق ہیں جس خوبصورت طریقے سے تمہارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، بالکل، تو تم اس سے عاجز ہو۔ بلکہ انہوں نے خود کہا کہ یہ کلام جو خانہ کعبہ کی دیوار سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے لگا دیا، سورت کوثر جو ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ انہیں کہنا پڑا یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ صورت پیش کی تو بڑے بڑے اس وقت کے جو شعراء تھے، ان کے بلاغات تھے، فصاحت اور بلاغت کے وہ بڑے گہرے وہ پہاڑ سمجھے جاتے تھے، انہوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا یہ کیسا کلام ہے، اس میں دنیا کی تعلیم بھی ہے، اس میں آخرت کی تعلیم بھی ہے، اس میں حکمت بھی ہے، اس میں دانائی بھی ہے۔ تو سب سے پہلے کلام مقدس کی حقانیت کو فوکس کیا۔ دوسرے نمبر پہ بتایا کہ انسان کو ہم نے جو تخلیق کیا ہے یہ بے مقصد نہیں ہے، بے شک۔ وَمَا خَلَقْتَ هَٰذَا الْبَاطِلَ، اللہ نے کوئی شے بے مقصد پیدا نہیں کی۔ کیا تم سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیے؟ ہم نے تمہاری تخلیق جو ہے بظاہر تمہارے جسم کے اندر سے جو ہے تمہاری پشت اور پسلیوں کے درمیان سے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے، پھر یہ بھی ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے اس میں کہ تمہیں یہ خوبصورت چہرہ دیا، آنکھیں دی، تمہیں سماعت دی، تمہیں حواس خمسہ دیے، تو یہ پوری شخصیت جو ہے یہ قد کاٹ اور رنگ روپ جو ہے، اور جس میں بہت سارے احساسات بھی ہیں اور بہت سارے دیگر صلاحیتیں بھی ہیں، کوئی روحانی ہے، کوئی فکری ہے، کوئی ذہنی ہے، کوئی ظاہری ہے، کوئی باطنی۔ تو تمہاری تخلیق جو ہے وہ ایک پانی کے قطرے سے ہے۔ اگر تمہیں کوئی تکبر، کوئی رونت جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم پتہ نہیں کون سے 30 مار خواہ بن چکے، تم اپنی حقیقت پہ غور کرو کہ اللہ کریم جو تمہیں ایک معمولی سے قطرے سے جو ہے وہ اتنا خوبصورت انسان بنا کے ظاہر کر سکتا ہے، تو وہ تمہیں دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ بالکل، جس نے پہلے دفعہ پیدا کیا دوبارہ بھی تمہیں پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، اور تم کوئی شترے بے مہار نہیں ہو کہ ایویں تمہیں اللہ نے تخلیق کر دیا۔ کائنات کی کوئی شے بے مقصد نہیں، بے شک۔ اور آسمان کا یہ نظام، یہ بارشوں کا نظام، یہ کھیتیاں سرسبز جو زمین سے نکلتی ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے یہ کسی قدرت والی قادر ذات کی یہ ساری کاریگری ہے، یہ اس کی حکمت اور دانائی کا اظہار ہے، یہ اس کا مظہر ہے۔ یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے، تو خدا کے واسطے، تو اشرف المخلوقات ہے۔ جب کوئی معمولی سے معمولی شے بیکار نہیں ہے، حتیٰ کہ روئے زمین کی کسی شے کی طرف اشارہ کرے، حتیٰ کہ جو جانوروں کا فضلہ ہے وہ بھی ایندھن کا کام دیتا ہے، جانوروں سے دودھ ملتا ہے، خوراک ملتی ہے، سواری کا سامان ملتا ہے۔ تو اے حضرت انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو اللہ کی قدرتوں کا شاکار ہے، تمہیں بے مقصد میں نے پیدا کرنا تھا۔ تمہاری تخلیق کا مقصد ہے تمہیں ایک دن اپنے اعمال کے لیے حساب کتاب دینا ہوگا، ایک گرینڈ کورٹ آف جسٹس ہوگی، اور وہاں تمہاری کوئی سازش کام نہ آ سکے گی، تم کوئی شے اللہ سے چھپا نہیں سکو گے، ہر حقیقت کو اجاگر کر دیا جائے گا، عیاں کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اس دن کی فکر کرو
بے شک اپنے اعمال کے محاسبے کے لیے خود بھی تیار ہو، حاسبو قبل ان تحاسبو، تم اپنا محاسبہ خود کرو، تم نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی سامنے رکھ دیں گے، ذرہ برابر تم نے کچھ شر کیا ہوگا وہ بھی تمہارے سامنے ہوگا۔ اور آخر میں خاص طور پہ بیان یہ کیا کہ تم اپنی سازشیں کرتے، تم شرارتیں کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پیغمبر جو ہے، جو ہمارا پیغمبر ہے، ہمارا نمائندہ ہے، اور اس کی سیرت کو ہم نے لقد خلق الانسان فی احسن تقویم کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہارے اسوہ حسنہ جو بنا کے بھیجا، تو ہم انہیں اس کی کوئی کچھ پناہی نہیں کریں گے، بے شک ہم اس کی ہر طرح رہنمائی نہیں کریں گے۔ تو یہ ہم نے جو دین اسلام کو بھیجا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور جو قرآن مقدس کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ بھی ہیں، اور تمہاری سازشیں، یہ شرارتیں، اور جو تم ہمارے نبی کے الٹے سیدھے نام رکھتے ہو، اور اس دین حق کو بٹا دینے کے لیے جو مختلف تم حربے استعمال کر رہے ہو، تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ تارِ عنکبوت کی طرح ہے، یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ اللہ رب العالمین خود اس قرآن پاک کو نازل کرنے والا ہے، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ کامیاب ہو کے رہے۔